اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے ساتھ محرم الحرام کی آخری بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یعنی کہ 25، 26 اور 27 محرم الحرام کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی سورت اخلاص پر منحصر ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، موجودہ دور میں عیش و عشرت کے بے شمار ظاہری اسباب مہیا ہونے کے باوجود معاشرے کا ہر دوسرا فرد بے چینی اور بے سکونی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود کئی لوگ سکون کی تلاش میں در بدر بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ زندگی پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت میں غصے، چڑچڑے پن اور ذہنی دباؤ جیسے امراض کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات یہ بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ بلا شبہ کہ مال و دولت یا شہرت وغیرہ سے سکون جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے بنگلے اور ایئر کنڈیشنر کمرے، نرم اور گرم بستر، دیگر ذرائع آرام کرنے کے ذریعے چین اور سکون کا حاصل ہو جانا بیاد اقیاس ہے۔ مہنگی دوائی لینے کے باوجود بھی پوری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے کہ جسے دنیاوی ذرائع سے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آخر کار وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے زندگی پرسکون ہو جائے؟ وہ کون سا رستہ ہے کہ جس پر چل کر زندگی میں سکون اور اطمینانیت کی بہار لائی جا سکے؟ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وہ رستہ، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو کوئی اللہ کا ذکر کرے گا اس کی زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ میری بہنوں، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور فرمان خداوندی بھی ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے، جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ دراصل دلوں کے چین اور سکون کا راز اللہ کے ذکر میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خوب سن لو کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے۔ باحولہ سورت رائد آیت نمبر 28۔ ہم اپنی پوری زندگی مال و دولت کمانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمارا ذہن دولت کمانے کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہے۔ مال کمانے کے نشے میں ہم حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا ہی بھول جاتے ہیں اور نتیجتاً ہم بے سکون اور بے آرام ہو جاتے ہیں اور ہم سے یہ عظیم نعمت چھین لی جاتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت کی تنگی ہوگی۔ باحولہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں موجود اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسے ہمیشہ خوشی ہی نصیب ہو، مصیبت اور تکلیف اس کے گھر کا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹائے، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ زندگی خوشی اور غم کے نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ تکلیف اور خوشی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا
ایسی سوچ آپ کی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہماری زندگی کو چین اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کا بھی اجر ملتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ اگر خوش ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس پر صبر کرے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دونوں صورتوں میں وہ رضائے الہی کا مستحق ٹھہرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئی وہ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں پا لے گا: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا بدن، اور نیک اور صالحہ عورت۔ تو میری بہنوں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ صبر اور شکر نہ صرف آخرت کے لیے ذخیرہ ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جتنی بھی مصیبتیں اور تکالیف ہوں ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اللہ کا شکر کیا جائے۔ میری بہنوں، اب آپ کے ساتھ مختصر سا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی برکت سے آپ کے دل کو اطمینان اور دلی سکون حاصل ہوگا۔ جب آپ کے دل کو قرار اور سکون حاصل ہو جائے گا تو آپ ہر قسم کے ذہنی دباؤ، جن کے ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے محرم الحرام کے آخری 3 دن یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزانہ صرف اور صرف 10 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر سورت اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کرنا ہے۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور آپ نے اس عمل کو کس وقت میں کرنا ہے، دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج بدھ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اور جب آپ نے سورت اخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد پر آنا ہے تو اس آیت مبارک کو آپ نے 10 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے سورت اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کر دے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ جو آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، آپ ذہنی دباؤ سے نکل جائیں گے اور آپ کا دل اور دماغ پرسکون اور پر اطمینان ہو جائے گا۔ آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا اور آپ ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے نکل آئیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو ان 3 دنوں میں کریں گے تو اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے بلکہ آپ کو آخرت کے بھی فائدے حاصل ہوں گے۔ جس ترتیب کے ساتھ آپ نے آج 25 محرم الحرام اور بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے 26 محرم الحرام اور جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے ہی آپ نے 27 محرم الحرام اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ 3 دن کا خاص عمل ہے۔ آپ ان 3 دنوں میں صرف اور صرف روزانہ 10 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھ کر رب تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔